बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। ये आपका अपना डिजिटल प्लेटफॉर्म है। मैं तारिक मतीन हूँ। वल्लाहु खैरुल माकिरीन। अल्लाह सबसे बेहतर तदबीर फरमाने वाला है, वही बचाएगा मेरे देश को बलाओं से, जो बारिश में शजर से घोंसला गिरने नहीं देता, क्योंकि उसकी तदबीर तमाम तदाबीर की इमाम है। हमने इस्माइल हनिया की शहादत के बाद जो अपने हुक्मरानों का मामला है वो देखा, दुनिया भर के मुसलमान हुक्मरानों का मामला देखा, और उस पर हम उन्हें सिर्फ़ और सिर्फ लानत वलामत ही कर सकते हैं। इंतहाई बेशर्म साबित हुए हैं मुसलमान दुनिया के हुक्मरान, और एक फ़ौज बनाई हुई है। हमने फ़ौज बनाई हुई है, मुसलमान ममालिक की मुत्तहिदा फ़ौज, राहील शरीफ साहब जिसके सरबराह हैं, लेकिन इंतहाई नाकारा हमने इस फ़ौज को भी देखा है। इस फ़ौज को कम अज़ कम एक मौसर फ़ौज होना चाहिए था। इसराइल की हिम्मत नहीं होनी चाहिए थी तमाम मुसलमान ममालिक की फ़ौज के होते हुए कि वो ये करता, लेकिन उसकी हिम्मत है, क्योंकि हम में हिम्मत नहीं है। इस्माइल हनिया की शहादत कैसे हुई? एक बड़ी इमारत, कोई 7 मंजिला इमारत, और उस 7 मंजिला इमारत का बड़ा सा फैलाव, और उस 7 मंजिला इमारत के एक कमरे में जहां इस्माइल हनिया थे, उस कमरे की खिड़की तक पहुंचना और निशाना बनाना, ये कैसे मुमकिन हुआ? इस बारे में इंकशाफात सामने आ रहे हैं। इसके अलावा शहीद अरशद शरीफ का जो केस है उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले आप देखिए, असद कैसर साहब ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब साहब ने आज इमरान खान साहब से अडियाला जेल में मुलाकात की। और अब्बास बपी साहब मौजूद थे, पंजाब असम्बली के कुछ MPAs, हाफिज़ फरहत वगैरह मौजूद थे। इन्होंने जाके इमरान खान साहब से मुलाकात की और ये कहा कि हम एक नया सियासी इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। इससे पहले जो इत्तेहाद है, तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान, उसमें 6 जमातें मौजूद हैं, लेकिन एक बड़ा सियासी इत्तेहाद जिस पे हर जमात को शामिल किया जाएगा, जो इस हुक्मरान जमात के खिलाफ और इनके इत्तेहादियों के खिलाफ है। ये बात की असद कैसर साहब ने। तो बात यह है कि जो पहले वाला इत्तेहाद है, क्या वो गैर मौसर है? उसमें इंतहाई तवाना आवाज़ महमूद खान अचकज़ई मौजूद हैं, तो क्या वो गैर मौसर है? और क्या नए इत्तेहाद में सरबराही महमूद खान अचकज़ई के पास होगी, नहीं होगी? अभी देखना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सवाबी में एक बड़ा जलसा करने जा रही है। सवाबी का इंतखाब इस वजह से किया गया है कि ये खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब का बॉर्डर है, और यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले अपना जलसा कर सकते हैं। अब पंजाब से लोगों को वहाँ जाते वक्त रुकावटों का सामना करना पड़ेगा या नहीं, यह भी देखने की चीज़ है। क्या मरियम नवाज शरीफ की सरकार या मरकज़ में मौजूद सरकार ये भी करेगी कि 2 सूबों के दरमियान आमोदरफ्त के रस्ते बंद कर दे? लेकिन देखते हैं, क्योंकि पंजाब में इजाज़त नहीं दी जा रही। ये अदालत जाते हैं, अदालत इजाज़त देती है, लेकिन इंतज़ामिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को जलसा नहीं करने देती। अब ये फैसला किया गया है, तो पिछले इत्तेहाद का क्या होगा? क्यों उसको गैर मौसर किया जा रहा है और नए इत्तेहाद की तरफ जाया जा रहा है? इस सवाल का जवाब अभी आना बाकी है, लेकिन ये एक इम्पॉर्टेंट अपडेट था। अब इसके बाद किस तरह से मुमकिन हुआ कि वहाँ तक पहुँच पाए इसराइली हुक्काम के इस्माइल हनिया को, उनके महाफिज को उस इमारत के अंदर शहीद कर दें? इस बारे में आपको अपडेट करूं, लेकिन इससे पहले हमास के जो अस्करी विंग के सरबराह हैं, इस्माइल हनिया उनके पॉलिटिकल विंग के सरबराह थे। अपना पूरा ख़ानदान उन्होंने इस कुर्बानी में शहीद कर दिया है। मोहम्मद दैफ जो अस्करी विंग के सरबराह हैं, उनको भी निशाना बनाए जाने की खबर आ रही है। गो कि अब तक हमास की जानिब से इसकी तस्दीक नहीं की गई, लेकिन इसराइली हुक्काम ये दावा कर रहे हैं। तो कैसे वहाँ तक पहुँचना मुमकिन हुआ जिस कमरे में, एक बड़ी इमारत में इस्माइल हनिया मौजूद थे? इस बारे में अब इंकशाफात सामने आ रहे हैं, और इसकी एक तस्वीर भी मैंने कल आपके सामने जब शेयर की थी तो मैंने बताया था कि डॉक्टर साबिर अबू मरियम, पाकिस्तान में पैलेस्टाइन फाउंडेशन के रूहे रवां, वो तस्वीर शेयर करके बता रही हैं कि अभी तस्दीक नहीं हुई, लेकिन अब मज़ीद इस हवाले से तस्वीर आ गई है। अमरीकी अखबार ने भी तस्वीर शेयर कर दी है। तो 31 जुलाई को तेहरान में इस्माइल हनिया को निशाना बनाया गया। सदर की जो तकरीब हलफ बर्दारी थी उसके मौके पर वो मौजूद थे। अब इस मकाम तक कैसे पहुंचा गया? ये एक यूरोपीय मुबस्सिर हैं मशरिक़ वस्ता के लिए, इनका नाम है एलिया जे मैग्नेर। इन्होंने एक ट्विटर पे लंबा चौड़ा पोस्ट लिखते उन्होंने बताया कि इस्माइल हनिया को निशाना बनाने के लिए इसराइल का एक सॉफ्टवेयर है जासूसी का, उसका इस्तेमाल किया गया। एक और सॉफ्टवेयर है जो हमारे यहाँ भी हुक्काम ने इस्तेमाल किया है, या हमारे अक्सर खबर आती रहती है, उस सॉफ्टवेयर का नाम है पेगासस।
یہ پیگاسس سے ملتا جلتا سافٹ ویئر ہے. اس سافٹ ویئر کی مدد سے ہوا یہ کہ اسماعیل ہنیہ کو ممکنہ طور پر واٹس ایپ میسیجز بھیجے گئے اور ان میں یہ اسپائی ویئر موجود تھا. اگر وہ میسیج کھولے جائیں تو وہ سافٹ ویئر اس سسٹم میں، اس فون میں اپنی جگہ بنا لے گا اور پھر اپنا کام شروع کر دے گا. ایسے اسپائی ویئر کے ذریعے اسماعیل ہنیہ کی لوکیشن پتہ چلائی گئی. اب پتہ یہ چل رہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ نے اپنے بیٹے کو کال کی اور اس کال کے بعد انہیں شہید کیا گیا، اور کال کی وجہ سے ایگزیکٹ وہ بلڈنگ میں وہ مقام، وہ کمرہ، وہ فلور، اس کی نشاندہی ہوئی اور پھر انہیں نشانہ بنایا گیا. اس مقام کی تصویر بھی آ گئی ہے اور حماس کے جو پولیٹیکل ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ، ان کا ہم نے جنازہ دیکھا. عالی شان جنازہ تھا، شایان شان جنازہ تھا کہ اس میں اتنی بڑی تعداد میں لوگوں نے ان سے عقیدت کا اظہار کیا، محبت کا اظہار کیا، سفر آخرت میں ان کے شریک ہوئے، اور جو ان کی جد و جہد ہے فلسطین کے لیے، اس جد و جہد کا اعتراف تھا، ان کے کردار کا اعتراف تھا ان کا اتنا بڑا جنازہ. اور یہ صرف وہاں ایران میں نہیں ہوا، ان کی تدفین دوحہ میں ہوگی، ان کے جسد خاکی کو وہاں لے جایا جائے گا. یہ دنیا بھر میں ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. لاہور میں، کراچی میں، پاکستان کے مختلف شہروں میں، بنگلہ دیش میں، انڈونیشیا میں، ملیشیا میں، جگہ جگہ ان کی غائبانہ نماز جنازہ ادا کی گئی. لیکن افسوسناک ہے کہ ہم لوگوں نے ان کی نماز جنازہ ادا کرنے پر اکتفا کیا ہے. ہم نے اپنے فلسطینی بھائیوں کو بھلا دیا ہے. ان کے لیے ہم کھڑے ہوں، کچھ کریں، عملی طور پر کچھ کریں، عسکری طور پر کچھ کریں. ہم بتائیں کہ ہمارے پاس پاکستان اسلامی دنیا کی واحد ایٹمی طاقت ہے، اس کے بعد تمام ممالک کے پاس بڑی زبردست عسکری طاقت ہے، ترکی ایک بڑی زبردست عسکری طاقت ہے، ہم معاشی طاقت ہیں بہت بڑی، گلف کے ممالک کے پاس اتنے ریسورسز ہیں، لیکن ہم تمام کے تمام انتہائی بے شرم قسم کے لوگ ہیں، اس لیے ہم کچھ بھی نہیں کر سکے. اسماعیل ہنیہ کو چھوڑیے، اپنے ان معصوم بچوں کے لیے جو 37 سے 40 ہزار کا نمبر بتایا جاتا ہے، اس میں شہید ہوئے ہیں. اب ایک بار پھر نقل مکانی کی ہے تو ہم نے کیا دیکھا ہے کہ ننھے بچے جن میں سے کوئی ٹانگ سے محروم ہے، کوئی ہاتھ سے محروم ہے، اور وہ ان کو اگر ان کا بھائی ویل چیئر پر لے کر جا رہا ہے تو اس بھائی کے اپنے ایک کندھے کے نیچے بیساکھی ٹکی ہوئی ہے، اور وہ بیساکھی والا بھائی ایک بھائی کے ہاتھ یا پاؤں کو ویل چیئر کے حصے سے باندھ کر اس کو دھکیلتا ہوا لے کر جا رہا ہے. یہ مناظر ہم دیکھ رہے ہیں، لیکن ہمارے حکمران کچھ بھی کرنے سے قاصر ہیں. یہ ہماری صورتحال ہے. اس کے بعد شہید ارشد شریف کا کیس. شہید ارشد شریف کے کیس میں آپ کو بتاؤں کہ اس پر اب بینچ بنا دیا گیا ہے. جب یہ از خود نوٹس ہوا تھا تو تب کیا ہوا تھا؟ 5 رکنی بینچ تھا. ارشد شریف کی والدہ عدالت گئیں، شاہ خاور جو جج بھی تھے وہ ارشد شریف شہید کے اس موقع پر وکیل تھے، انہوں نے درخواست دیکھی. درخواست میں اہم ترین نام تھے، طاقتور ترین شخصیات کے نام تھے. انہوں نے وہ درخواست دیکھی اور کہا کہ میں اس پر آپ کی وکالت نہیں کر سکتا. عدالت سے فرار ہونے پر مجبور ہو گئے تھے. اب جب بینچ بنائے تو اس سے پہلے یہ جان لیجئے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب کی عدالت سے کہیں سے ان کی اتھارٹی سے ایک لیٹر جاری ہوا تھا کہ یہ کیس 3 رکنی بینچ کے سامنے. اسی لیے منظور علی شاہ صاحب نے کہا کہ یہ کیسے لگ سکتا ہے. یعنی ایک کمیٹی ہے 3 جج صاحبان کی، چیف جسٹس، ان کے ساتھ منصور علی شاہ سینئر پیونی جج، اور پھر سینئر موسٹ جج منیب اختر صاحب. اس کے بعد یہ تینوں فیصلہ کریں گے کہ کیس کس بینچ کے سامنے، کن ججز کے سامنے لگے گا. تو اس کے بغیر ہی وہ 3 ججز کے سامنے بھیج دیا گیا تھا. اب جب یہ کمیٹی میں گیا، کیونکہ ان 3 ججز نے فیصلہ کیا منظور علی شاہ صاحب نے کہ کمیٹی میں جائے گا، معاملہ کمیٹی میں گیا تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب پھر مصر ہوئے کہ یہ 3 ججز کے سامنے لگا دیا جائے اور منصور علی شاہ صاحب اس کی سربراہی کریں. لیکن اس کے بعد 2 ججز نے مخالفت کی تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اپنی ضد چھوڑنا پڑی، انہیں وہاں پر شکست ہوئی. اور ہوا یہ کہ جسٹس جمال بندوخیل صاحب یہ اب بینچ کے سربراہ ہوں گے. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس اطہر من اللہ صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، جسٹس حسن اظہر رضوی صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں، اور جسٹس محمد علی مظہر صاحب اس بینچ کا حصہ ہیں. اب اس کیس کا ایک بہت بڑا برڈن ہے. یہ آ کر بتانا پڑا تھا پاکستان کی عسکری شخصیات کو. جنرل ندیم انجم صاحب آئے تھے، جنرل بابر افتخار صاحب آئے تھے اور کہا تھا کہ اسٹیبلشمنٹ پہ الزام لگایا جا رہا ہے، اسٹیبلشمنٹ ملوث نہیں ہے. اور کس دن آ کر کہا تھا؟
میں نے آپ کو پہلے بھی رائے دی تھی کہ اس دن آ کر یہ اعلان کرنے کی کوئی تک نہیں تھی کہ وہ دونوں شخصیات آ گئیں، تمام ٹیلی ویژن چینلز نے ان دونوں جرنیلوں کو دکھانا شروع کر دیا، اور ارشد شریف شہید کو جو کوریج ملنی تھی، جو شاید پاکستان کے سب سے بڑے جنازوں میں سے ایک جنازہ تھا، اس کو وہ کوریج نہیں ملی اس طرح سے جس طرح سے ملنی تھی، کیونکہ دو اہم ترین شخصیات ٹی وی پر براجمان تھیں اور وہاں پر بات ہو رہی تھی، اور انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ پر یہ الزام لگانا غلط ہے، اسٹیبلشمنٹ کا اس سے تعلق نہیں ہے۔ لیکن اس کے نتیجے میں ہوا یہ کہ ارشد شریف شہید کو جو کوریج ملنی تھی وہ نہیں ملی تھی، تو یہ بات ہو رہی تھی۔ اب یہ کیس اتنا بڑا ہے کہ اس کیس میں اس وقت کی جو حکومت تھی 16 ماہ والی اور PDM 1 والی، وہاں رانا ثناءاللہ وزیر داخلہ تھے، اور جس طرح سے ارشد شریف شہید پر کیسز بن رہے تھے پاکستان میں، وہ پاکستان چھوڑنے پر مجبور ہوئے، تو تب ہم نے یہ دیکھا کہ حکومت پر خود الزامات آئے۔ بعد میں رانا ثناءاللہ نے کہا کہ ارشد شریف شہید کے قتل کے تانے بانے سونے کی اسمگلنگ سے ملتے ہیں، ARY کے مالک سونے کا کاروبار کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا سونے کی اسمگلنگ سے ملتے ہیں، عمران خان اور سلمان اقبال کا بھی اس کیس میں ہاتھ ہو سکتا ہے۔ یہ رانا ثناءاللہ نے بات کی، بعد میں پیچھے ہٹ گئے تھے، اس بارے میں بعد میں دوبارہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ تو اب یہ 5 جج صاحبان آ کر بیٹھے، سوال یہ اٹھ رہا ہے اور لوگ سوال کر رہے ہیں سوشل میڈیا پہ کہ منصور علی شاہ صاحب، جن کے بارے میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ سربراہی کریں، انہوں نے سربراہی کیوں نہیں کی؟ میں سمجھتا ہوں یہ بھی سوال ویلڈ ہے کہ ایک بڑے جج صاحب کو ایک بڑا کیس جو ایک وزنی کیس ہے اس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی، اور جہاں میں یہ مان لوں گا کہ ایک بڑے جج صاحب کو ایک وزنی کیس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی جو چیف جسٹس بننے والے ہیں منصور علی شاہ صاحب، تو ان سے پہلے پھر قاضی فائز عیسیٰ صاحب کو اس کیس کی سربراہی کرنی چاہیے تھی۔ یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب ذوالفقار علی بھٹو کے کیس میں بیٹھیں گے، اور وہ کیس جو 4.5 دہائی پرانا ہے، 4.5 عشرے پرانا کیس ہے، اس میں سربراہی کر لیں گے۔ اب جب اس کیس کا اپنا ایک وزن ہے، اس کیس کا اپنا ایک پریشر ہے، تو قاضی فائز عیسیٰ صاحب اب بھی بیٹھتے، وہ نہیں بیٹھے۔ منصور علی شاہ صاحب کے حوالے سے انہوں نے بات کی، لیکن یہ بات کیونکہ وہ پہلے ہی غلط کر چکے تھے، پہلے ہی معاملہ 5 جج صاحبان کے پاس تھا، بندیال صاحب کی عدالت نے پہلے ہی مایوس کیا تھا، اور ہمارا بھائی، ہمارا باس، ہمارا سینئر ارشد شریف شہید، اسے انصاف ملنا چاہیے۔ تو اب یہ 5 جج صاحبان دستیاب ہوں گے عدالتی چھٹیوں کے بعد، اور پھر اس کیس کی سماعت ہو پائے گی۔ لیکن پاکستان کی اعلیٰ ترین عدالتی شخصیات نے بشمول چیف جسٹس اس کیس میں ایک بار پھر پورے پاکستان کو مایوس کیا ہے۔ ملتے ہیں انشاءاللہ آپ سے اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم، میری ویڈیو جاری ہے مگر میں درمیان میں اس لیے آن ٹپکا ہوں کہ آپ کو بتانا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارا دوسرا چینل ڈاکیومنٹڈ بھی۔ ڈاکیومنٹڈ میں ہم پاکستان کی تاریخ کے اہم ترین واقعات، بعض اوقات عالمی تاریخ کے اہم ترین واقعات ڈاکیومنٹ کریں گے، ایسی کہانیاں جو ذرا چھپی ہوئی ہیں، انکہی ہیں، مکمل تفصیلات کے ساتھ آپ کے سامنے نہیں ہیں، ایسی کہانیاں جنہیں سن کر آپ دانتوں تلے انگلیاں دبا لیں کہ کیا ایسا بھی ہو سکتا ہے، ان واقعات کو ہم کر رہے ہیں ڈاکیومنٹڈ۔